روایت نمبر حدیث نمبر 341 341 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیدیہ یوما ثم قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمائے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یا معاذ، اے معاذ، انی لأحبک، بے شک میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال معاذ، ہائے کیا نصیب تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال له معاذ بأبی انت وأمی وأنا أحبک، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ سب آپ پہ قربان ہو، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال، حضور نے فرمایا، اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول، اے معاذ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، جی ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہیں بھولنا، ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا، یہ دعا کرنا نہیں بھولنا۔ کیا ہے وہ دعا صاحب؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیری اچھی عبادت کرنے اور تیرا شکر ادا کرنے اور تیرا ذکر کرنے کے لیے تو میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرے اچھی طرح سے تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں۔ قال وأوصى بذلك معاذ الصنابحی، اور کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صنابحی کو یاد دلایا۔ ابھی میں بتاؤں گا صنابحی کون ہے، صنابحی کو یاد دلایا۔ وأوصى به الصنابحی ابا عبد الرحمن، اور صنابحی نے پھر ابو عبد الرحمن کو یہ روایت یاد دلائی۔ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ کیوں لائے یہ الفاظ یہ روایت میں؟ اس لیے لائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابی نے تابعی کو، تابعی نے تبع تابعی کو یہ اس طرح سے باضابطہ دعا یاد دلاتے تھے۔ آپ دیکھو ہمارے پاس بہت کم بچے ایسے ہوں گے جہاں پر ہم دعا یاد دلاتے اپنی اولاد کو۔ نماز کے بعد دعا کیا کرنا ہے بچوں کو معلوم نہیں رہتا، کیا دعا کرنا ہے بھائی، جی دعا یاد دلانا چاہیے۔ دیکھو دعا اللہ کو پکارنے کا نام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارا جائے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھئی اپنی زبان میں پکارو، اللہ تو دل کی بھی سننے والا ہے، دل سے بھی ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن اگر شبد ہو، الفاظ ہو، ورڈز ہو، اور وہ ورڈز ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوں، تو پھر اس کی قبولیت کے امکانات اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صنابحی کون ہے صاحب؟ صنابحی کے بارے میں لکھیں، عبد الرحمن بن عسیلہ، عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی، عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی المرادی۔ یہ سینئر تابعین میں سے ہے، کبار التابعین میں سے، عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی المرادی، سینئر کبار التابعین میں سے، سینئر تابعین میں سے ہے۔ اور آپ بھی جو ہے مدینہ شریف پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 5 دن بعد، یہ بھی مدینہ شریف آئے تھے، یعنی زمانہ حضور کا ملا تھا، لیکن مدینہ پہنچنے تک آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا اور آپ پردہ فرما لیے تھے دنیا سے، اس کے 5 دن بعد آپ پہنچے تھے۔ اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی، البتہ اتنا لکھا ہوا ملا کہ یہ عبد الملک بن مروان جو اموی بادشاہ تھا نا، چوتھا یا 5واں کاؤنٹ کر سکتے آپ اس کو، وہ بادشاہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بعد ابو عبد الرحمن ایک نام آ رہا، اوصى به الصنابحی ابا عبد الرحمن، ان کا نام لکھیں ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عربی کے لحاظ سے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید الحبلی، ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید الحبلی، یہ 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سن 100 ہجری میں افریقیہ میں جا کر ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ کیا ہے؟
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ یاد کر لینا، یہ زیر و زبر لگا ہوا شیخ الاسلام آپ کو کتاب میں دے دیے ہیں یہ جملے، حدیث شریف کے الفاظ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بار بار ایک 6-8 مرتبہ پڑھیے، یاد ہو جائے گا، ایک لائن بھی کمپلیٹ نہیں ہے، ایک سطر سے بھی کم ہے، ایک لائن سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے، اس کو نماز کے بعد آپ پڑھا کریں۔